نند کشور وکرم صاحب ہمارے بہت ممتاز اردو ادیبوں میں ہیں، اور انہوں نے ایک طویل عرصے سے وہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی شناخت ان کا رسالہ ہے، عالمی اردو ادب، جس کے 36 شمارے وہ اب تک شائع کر چکے ہیں۔ ہر شمارے میں وہ اپنے زمانے کی جو منتخب تحریریں ہیں، شاعری کی اور افسانے کی، تنقید کی اور دیگر تحریریں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور ساری اردو دنیا میں اسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور بہت مقبولیت ملی ہے۔ اردو کے مختلف شاعروں سے، افسانہ نگاروں سے اور دوسری اہم شخصیتوں سے ان کے قریبی رابطے رہے ہیں، تعلقات رہے ہیں، تو انہوں نے ایک زمانہ دیکھا ہے، پچھلے تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، جس میں اردو کی تمام اہم سرگرمیوں میں اگر وہ شریک نہیں رہے ہیں تو اس کا مشاہدہ کیا ہے بہت قریب سے، اور لوگوں سے ان کے رابطے رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک چلتی پھرتی تاریخ ہیں نند کشور وکرم صاحب۔ پیدائش ان کی لاورپنڈی میں ہوئی، وہاں سے پھر ہندوستان تقسیم کے بعد تشریف لائے۔ اس زمانے سے لے کے آج تک ایک پورا سلسلہ اردو دنیا سے ان کے تعلق کا قائم ہے۔ ان کا تعلق ہندوستان کے جو پبلیکیشن کا ادارہ ہے، پبلک انفارمیشن بیورو، اس سے وابستہ رہے وہ ایک اعلیٰ افسر کی حیثیت سے، جس میں ترجمے کا کام ہوتا ہے، اور اس طرح سے ترجموں سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وکرم صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، تو ہم ان سے ان کے گزشتہ تقریباً نصف صدی کے ادبی سفر کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے، تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں اور قارئین ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، وہ اس پہلو سے بھی واقف ہو سکیں جو ان کے حوالے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو آپ کا استقبال ہے ریختہ میں وکرم صاحب۔ ہم آپ سے تھوڑا سا آپ کو اپنی یادوں کے گلیارے میں واپس لے جا کر کچھ ایسی باتیں معلوم کرنا چاہیں گے جو پچھلے 50 سال میں، 60 سال میں جو زندگی ادب کی گزری ہے اور جو معاملات گزرے ہیں، تو وہ کس طرح رہے۔ آپ کی پیدائش راولپنڈی کی ہے جی، تو آپ نے تو اس پارٹیشن کے زمانے میں جو صورتحال تھی اس کا بہت گہرائی سے دیکھا اور اس کا تجربہ کیا ہے۔ تو اس زمانے میں جس طرح سے آپ کی تعلیم ہوئی وہاں پر، اور جو اساتذہ آپ کے تھے اور جو ادبی ماحول تھا، اگر کچھ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دیکھیے میری پیدائش جو ہے راولپنڈی سٹی میں ہوئی ہے، اچھا، 17 ستمبر 1929 کو۔ ابتدا میں وہیں پڑھتا رہا راولپنڈی سٹی میں، لیکن بعد ازاں جو ہے میرے والد کا تبادلہ ہو گیا گجر خان، ایک تحصیل تھی۔ وہاں جا کے ہمیں دقت یہ محسوس ہوئی کہ وہاں پہ جس اسکول میں ہم گئے وہ سناتن اسکول تھا، لیکن وہاں ہندی نہیں تھے، اور میں پہلی کلاس جو ہے ہندی پڑھتا رہا۔ تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اردو ہے، تو پھر مجھے جو ہے دوبارہ دوسری جماعت کی جگہ پہلی جماعت میں داخل کرایا گیا، اور مجھے ہندی کی جگہ اردو سیکھنی پڑی۔ اس کے بعد جو ہے 2-3 سال میں وہاں پڑھا۔ پھر میرے والد کا ٹرانسفر جو ہے کہوٹہ ہو گیا، جو آج کل پاکستان کی بہت بڑی اٹامک انرجی کا اسٹیشن ہے، تو کہوٹہ گیا۔ اسی دوران میری والدہ کا جو ہے وہ بیمار ہو گئی، انہیں تپ ہو گیا، تو اس وجہ سے جو ہے مجھے کہوٹہ چھوڑنا پڑا، اور مجھے اپنے ننیال آ کے پڑھنا پڑا، جو راولپنڈی سے کوئی 8 میل کی دوری پر ہے۔ اور اب وہ اسلام آباد کا جو راول چوک ہے وہاں سے کوئی 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے، بالکل پاس، بلکہ وہ اسلام آباد کا ہی ایک حصہ ہے، اور وہ بھی اس میں ایکوائر کیا گیا ہے، اور اسلام آباد کا حصہ ہے وہ۔ تو وہاں میں 3ری جماعت سے 8ویں جماعت تک وہاں پڑھا۔ پھر 9ویں کلاس میں نے جوائن کیا کہ سناتن دھرم ہائی اسکول راولپنڈی،
کیونکہ 8ویں جماعت تک تھا وہ اسکول. 9ویں جب 10ویں میں تھا 47 میں تو راول پنڈی میں فرقہ وارانہ فساد ہو گئے جی اور بہت بڑا فساد تھا وہ. غالباً پاکستان بننے سے پہلے اتنا بڑا فساد کوئی اس ایریا میں نہیں ہوا تھا. 40-47 وغیرہ کی بات. یہ بات ہے 6 مارچ 1947 کو. 47 کو. 6 مارچ کو فساد ہوا اور بہت زبردست فساد تھا جس میں جتنے راول پنڈی سٹی کے گاؤں تھے وہ سارے ہی تباہ ہو گئے. اچھا. اور سارے جیسے آج کل میرٹھ کے لوگ جو ہیں مظفر نگر کے ہوا جی جی اسی طرح گاؤں کے جتنے ہندو تھے وہ سارے شہر میں کیمپوں میں آ گئے اور سب لگ بھگ سارے ہی قصبے گاؤں خالی ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے پھر پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ سارے لوگ یہاں پر ہندوستان آ گئے کیونکہ جب تقسیم ہوئی ہے تو باقی لوگ تو ہجرت کر کے گئے ہیں جی ہندوستان سے یا دوسری جگہ, لیکن پنجاب نے ہجرت نہیں کی. پنجابیوں نے پنجابیوں کا تبادلہ آبادی ہوا ہے جی کہ مشرقی پنجاب کا جو ہے ہندو مسلمان وہ مغربی پنجاب میں جائے گا اور مغربی پنجاب کا جو ہندو ہے وہ مشرقی پنجاب میں آئے گا. تو اس تبادلے میں انہوں نے ضلع تک الاٹ کر دیے تھے کہ فلاں ضلع جو ہے پاکستان کا جو لاہور ہے وہ کہاں جائے گا. راول پنڈی جو ہے اسے امبالہ ڈسٹرکٹ الاٹ ہوا. تو اس طرح جگہ سب کو الاٹ ہو گئی, زمینیں بھی الاٹ ہو گئی. تو سبھی لوگ تبادلہ آبادی میں زبردستی نکالا گیا ہے انہیں, عزت نہیں ہے. سب کو کہا گیا اب تم جاؤ. تو پولیس آتی تھی, جو گاؤں وغیرہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے انہیں نکال کے لاتے تھے اور ان کو زبردستی بھیجا گیا. ورنہ میرا خیال ہے پنجاب میں 25% آدمی تو کبھی ہندوستان نہ آتے. تو یہ عزت نہیں تھی, تبادلہ آبادی تھا اور زبردستی نکالا گیا. تو ہم لوگ پنجاب میں آ گئے. میرے والد جو ہے امبالہ کچہری میں دوبارہ انہوں نے سروس شروع کر دی اور میں نے وہاں ایف اے میں داخلہ لیا ڈی اے وی کالج میں. اور اس کے بعد جو ہے ایف اے کرنے کے بعد جو ہے میں کانپور چلا گیا. وہاں پہ دیویندر اسر بھی تھے اور ہم دونوں نے, اسر صاحب نے تو مجھ سے 2 سال پہلے لکھنا شروع کیا. میں نے کچھ بار میری پہلی کہانی جو ہے نرالا میں نئی دلی سے پرچہ ایک نکلتا تھا, اس میں دسمبر 1947 میں شائع ہوئی تھی اور اسر صاحب کا تو 3-4 سال پہلے سے چھپ رہا تھا. شاعری سے کچھ آپ کو دلچسپی نہیں, شعر کہنے سے؟ نہیں, شعر تو شروع میں آدمی جو ہے تھوڑے بہت شعر کہتے رہے لیکن اس طرح میرا زیادہ دھیان جو ہے فکشن کی طرف تھا. اور میں نے پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یادوں کے کھنڈر ناول لکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے میرا ناول 19واں ادھیائے شائع ہوا. اسی طرح افسانوں کے 2 مجموعے آوارہ گرد شائع ہوا تھا اور پھر آدھا سچ 2 افسانوں کے مجموعے شائع ہوئے. کانپور سے پھر آپ دلی تشریف لائے؟ ہاں, کانپور سے پھر میں دلی آ گیا. کانپور سے میں نے ایک میگزین نکالا تھا نئی کہانی. پہلے میں نے اور دیویندر اسر نے ہم لوگ تقریباً تحریک سے وابستہ تھے اور ہم نے ایک پرچہ نکالا تھا ارتقا جس کا ایک ہی شمارہ شائع ہوا تھا. اس کے شائع ہونے کے بعد 1 جنوری کو دیویندر اسر گرفتار کر لیے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں بھی ادھر ادھر ہو گیا. اور پھر دیویندر اسر کچھ ہفتے رہے, 1 مہینہ جیل میں, پھر وہ رہا ہوئے. وہ دہلی آ گئے. دہلی میں انہوں نے پرائیویٹ اسکولوں میں نوکری کی اور 2-4 سال بعد پھر وہ منسٹری آف ہیلتھ میں ملازم ہو گئے. اسی طرح میں بھی اسر صاحب کے آنے کے کچھ عرصہ تک کانپور میں رہا. وہاں سے میں نے ایک پرچہ نکالا تھا نئی کہانی اور میں چاہتا تھا مایا اور منوہر کہانیاں کی طرح سے کہانیاں ہی ہوں. تو پہلے 2 شماروں میں صرف کہانیاں تھیں لیکن میں نے دیکھا کہ کہانی والے پرچے صرف نہیں چلتے. اردو میں جب تک شاعری نہ ہو تو پرچہ نہیں بکتا. تو میں نے پھر وہ جو ہے اس میں غزلیں نظمیں بھی چھاپنا شروع کر دیا. اس کے کوئی 5 یا 6 شمارے چھپے, پھر وہ بند ہو گیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے 52-53 کی. اچھا.
تو اس کے بعد میں ابھی 54 میں دلی آ گیا اور اس کے بعد میں ملازم ہو گیا یہاں پہ دلی کانپور میں اس وقت تو کافی ادیب شاعر رہے ہوں گے جن سے آپ کے ہاں کانپور میں اس وقت ادیب شاعر بہت تھے، لیکن ہماری جو زیادہ واقفیت بنی ایک تو سرشار صدیقی تھے جو اب بھی پاکستان میں ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں اور نامی شاعر ہیں، اور دوسرے تھے نامی انصاری، نامی صاحب ان کا بھی انتقال ہوا ہے، وہ بھی ہمارے دوست تھے، اور لوگ تھے لکھنؤ بھی جانا ہوتا تھا آپ کا اس وقت؟ ہاں لکھنؤ ہم جاتے تھے، اس وقت تو کافی لوگ تھے لکھنؤ ہم جاتے تھے کیونکہ پارٹی کی میٹنگ وغیرہ وہاں ہوتی تھی، تو کئی بار ہم لوگ ایسا کرتے تھے، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ سائیکل پہ صبح نکلتے تھے، لکھنؤ کانپور سے نہیں اسٹیشن پہ چھوڑتے تھے، اور اس کے بعد ہم دونوں جو ہے لکھنؤ جاتے تھے اور پارٹی جو ہے اس کی میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم آ جاتے تھے۔ جب اسر صاحب پکڑے گئے تو یہ بھی الزام تھا کہ کانپور سے وہ کہتے تھے میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، تو گھر والے کہتے نہیں جی ہو نہیں سکتا، یہ تو گھر ہی رہتے تھے۔ اور ایک واقعہ اور آپ کو سناؤں کہ کانپور میں ایک بار پارٹی نے کہا کہ ایک صاحب ہیں انہیں آپ کو کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ 9 بجے چلے جائیے گا حلیم مسلم کالج میں، اور انہیں وہاں سے لے کے جو انہوں نے جگہ بتائی تھی وہاں چھوڑیے۔ جگہ بھی انہوں نے اسی دن ہمیں دکھائی، ایک صاحب نے جا کے دکھا دی کہ یہاں لانا ہے، تو ہم وہاں گئے رات کو 9 بجے، تو کافی اندھیرا تھا، بہرحال ہاسٹل میں پوچھا فلاں صاحب کا کمرہ، تو پھر وہ ایک صاحب نکلے، بڑا لمبا سا کوٹ پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، لمبے ٹوڑے اچھے، تو انہیں ہم نے رکشے پہ بٹھایا، ایک سائڈ پہ میں بیٹھا، دوسری سائڈ پہ دیویندر اسر بیٹھے، تو ہم انہیں لے کے اس جگہ پہنچے۔ اور آپ شاید آپ کو معلوم ہے وہ کون تھے؟ مونس رضا صاحب، جو بعد میں دلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے، تو انہیں ہم وہاں پہنچانے گئے، تو کافی دیر وہاں پھر ہم کانپور، اچھا پھر شروع میں ہم نے 2-3 مہینے وہاں بھی کام کیا میلا رام وفا کے ساتھ، تو وہ امرت اخبار نکالتے تھے، میں اور دیویندر اسر اس میں ترجمہ وغیرہ کرتے تھے، اور ہم نے انہی سے سمجھیے کہ جرنلزم کی صحافت کی تعلیم سب سے پہلے انہی سے حاصل کی۔ گنیش شنکر ودیارتھی بھی اس زمانے میں تھے؟ نہیں، وہ تو شہید ہو چکے تھے بہت پہلے، بہت پہلے وہ شہید ہو چکے، اس زمانے میں وہ نہیں تھے۔ اور ہندی کے بھی کئی لیکھک تھے، لیکن للت موہن وغیرہ کچھ لوگ تھے، تو پھر ہم دلی آ گئے۔ دلی میں آنے کے بعد پہلے میں دلی ایڈمنسٹریشن میں رہا، کچھ پریس کا کام ہوتا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ دیر کام 2-3 سال کیا، تو وہاں کے بعد پھر میں آج کل میں آ گیا۔ 64 سے 79 تک میں آج کل میں رہا، تقریباً 15 سال۔ اس میں پتہ ہے آپ کو جوش صاحب چلے گئے تھے، عرش ملسانی تب ایڈیٹر تھے، اور شہباز حسین جو تھے وہ اسسٹنٹ ایڈیٹر۔ تو پھر عرش صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد شہباز صاحب وہاں پہ ایڈیٹر بن گئے، اور میں اسسٹنٹ ایڈیٹر، پہلے سب ایڈیٹر تھا، پھر اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ کام کرتا رہا۔ اور وہاں پہ بہت لوگ آتے تھے جن سے ملاقاتیں ہوتی تھی، اور میرا خیال ہے بڑی اچھی درسگاہ تھی وہ، کہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو وہاں نہیں آتا تھا، جو آج کل کی بڑی اہمیت تھی۔ ہاں اب بھی ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ تھی، کیونکہ جوش صاحب کا نام ان سے جڑا ہوا تھا۔ اب تو جو بھی سرکاری ملازم ہوگا، کوئی بھی اردو پڑھا لکھا، تو اسے رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو جوش صاحب کا نام ان سے وابستہ تھا، تو اس وجہ سے تو ہمیں بھی بڑا تھا بھی جوش صاحب کے پرچے میں ہم کام کریں گے۔ آج کل میں ایک پوری کھیپ وہاں سے جو سبھی لوگ آتے تھے، کمار پاشی، بانی اور منموہن تلخ اور
یہ تو دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ساری نئی نسل جو ہے جنہوں ہاں یہ سارے جو ہے اپج ہیں اس زمانے کی 47 کے بعد کی، یہ لوگ 52-53 میں سبھی لوگ لکھنا شروع کر چکے تھے. تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے، بڑے سے بڑا شاعر آتا تھا، ادیب آتا تھا، کرشن چندر بھی آتے تھے، بیدی بھی آتے تھے، اور روش صدیقی آتے تھے، بسمل سعیدی آتے تھے، اور جتنے بھی فراق گورکھپوری آتے تھے اور بیٹھتے تھے اور گپ شپ ہوتی تھی خوب. تو اس طرح بہت لوگ آتے تھے اس زمانے میں. تو آج کل میں جو بھی اردو کا ادیب شاعر آتا تھا، نذیر بنارسی آئے، بہت لوگ جو بھی آتا تھا خاص کر مشاعروں میں آتے تھے. اور مشاعرہ بھی جو ہے عرش ملچانی صاحب اور گوپی ناتھ امن لکھنوی جو تھے وہ آرگنائز کرتے تھے. اس وجہ سے بھی سبھی لوگ جو ہیں امن صاحب اور عرش صاحب سے ملنے آتے تھے. تو جتنے لوگ تھے سبھی آتے تھے. تو اس وقت مشاعرے تو بہت ایسے مشاعرے ہوتے تھے جن میں اس وقت دیکھیے 2 ہی مشاعرے ہوتے تھے میرا خیال ہے. میں نے ایک تو ڈی سی ایم کا مشاعرہ ہوتا تھا اور دوسرا مشاعرہ یہ یوم جمہوریہ کا جو ہے. یہ 2 ہی مشاعرے ہوتے تھے اور دونوں بہت مشہور تھے اور دور دور سے لوگ آتے تھے اور بڑے بڑے شاعر حصہ لیتے تھے اس میں. اور اب تو یہ ہے کہ گھر گھر مشاعرے ہو رہے ہیں، معلوم ہی نہیں. اکیڈمیاں، ادارے، ایک کی دیکھا ایک دیکھتا ہے تو دوسرا کہتا میں بھی یہ کام شروع کر دوں. جیسے ایوارڈ ہیں، اعزاز لوگوں نے شروع کر دیے کہ جناب آپ کو ایوارڈ دیں گے اور گلی میں گھس جائیے، اونچا چیلا میں وہاں پہ کمرہ ہوگا، وہاں بٹھا کے آپ کو جو ہے دستار بندی کر دیں گے یا کچھ آپ کو مومنٹو دے دیں گے، کچھ دیں گے اور کہیں گے کہ ایوارڈ. تو یہ ہے پہلے ایوارڈ بھی کم ہوتے تھے، اس کی اہمیت بھی ہوتی تھی. اب تو ہر آدمی ہر ادارے نے شروع کر دیا ہے. تو اس طرح جو ہے کام مختلف طرح کا ہو گیا ہے. عالمی اردو ادب نکالنے کا سلسلہ کب شروع کیا؟ ہاں یہ میں نے جب میں کام کر رہا تھا آج کل میں، تبھی مجھے خیال آیا کہ کوئی ایسا پرچہ نکالا جائے جو دوسرے رسائل سے مختلف ہو. کیونکہ رسالہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5-6 آپ آرٹیکل لے لیجئے، 6-7 کہانیاں لیجئے اور 20-25 نظمیں غزلیں لیجئے، انہیں اکٹھا کر کے کمپوز کرنے کے لیے دے دیجئے یا کاتب کو دیجئے، وہ چھاپ کے آپ کو دے دے گا. ہاں جی، چھپ گیا رسالہ تو ایڈیٹر بن گیا آپ. لیکن میں چاہتا تھا کوئی ایسی چیز ہو جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو. تو میں نے یہ جو پرچہ نکالا ہے یہی سوچ کے نکالا تھا کہ دوسروں سے مختلف ہو. اور اس میں مختلف یہ ہے کہ ایک تو میں نے کتابی صورت میں نکالا ہے اور باؤنڈ والیوم ہے، ہارڈ باؤنڈ. وہ اس لیے کہ رسالہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ پڑھنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. جتنے بھی ہو، اگر آپ جلد نہیں ہوتی تو چاہے 400 پیج کا یا 200 کا ہو وہ محفوظ نہیں رہتا. تو یہ جو ہے ایسا ہے کہ محفوظ رہتا ہے اور اس کو لوگ لائبریریوں میں رکھتے ہیں اور جیسے کتاب آپ لوگ رکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں نے جو فہرست ہوتی ہے مضامین کی، وہ میں نے دیکھا کہ آج کل میں نے رہ کے یہ دیکھا کہ لوگ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارا نام آپ نے 4تھے نمبر پہ دیا، اس کا میرے سے اوپر دے دیا. تو اس وجہ سے میں نے کہا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ کسی کو شکایت نہ ہو. تو میں نے حروف تہجی کے لحاظ سے کیا. اب اس میں احمد ندیم قاسمی ہیں تو اوپر جائیں گے، وزیر آغا جو ہیں وہ سب سے نیچے جائیں گے. ورنہ یہ چکر ہی ہوتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کہاں ہوں کہ وزیر آغا کہاں ہوں. تو یہ فرق پڑا کہ مجھے اس میں گوپی چند نارائن صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں، میں تو آخر میں جاتا ہی ہوں. تو میں اس میں یہ ہے کہ کوئی شکایت نہیں کرتا. جب اسے پتہ لگ گیا کہ یہ ہر چیز جو ہے اب 100 شاعر ہیں، ہم نے الف سے شروع کرنا اور یہ تک جتنے آتے ہیں اس حساب سے کرتے ہیں. تو ایک چیز یہ کہ پھر یہ ہے کہ میں نے کہا مضمون وغیرہ غزلیں نظمیں نہیں چھاپنی، ایسی چیز ہو. تو میں نے دیکھا کہ 2 چیزیں میں نے کی. ایک تو اس 1985 سے پہلے جب میں نے نکالا ہے، بلکہ میں نے 82 سے شروع کیا ہے. 82 کا شمارہ اردو کے نام سے چھاپا تھا
پھر مجھے ڈکلیریشن اردو کے نام سے نہیں ملا اچھا تو میں نے عالمی اردو ادب کر دیا. تو اس میں یہ ہے کہ وفیات بڑا شاعر ادیب مر جاتا ہے جیسے تو ان کے حالات تو قوائف چھپ جاتے ہیں, ان پہ مضامین بھی چھپتے ہیں, لیکن ایک عام شاعر ادیب مرتا ہے, جی بالکل, سیکنڈ کلاس درجے کے ہیں, تھرڈ گریڈ کے بھی آدمی ہیں, تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا. حالانکہ کئی بار ان پہ بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, لیکن عام طور پہ بڑے شاعروں اور ادیبوں کو چھاپا جاتا ہے, بہت ہی بڑے. اکثر کا نام بھی آتا تھا تو ایک لائن میں نکل گیا اور نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ وفیات کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو میں نے وفیات کا سلسلہ شروع کیا, ان کا بایو ڈیٹا, اگر ضرورت ہوئی تو ان کے مضامین. تو گزشتہ سال جتنے ادیب شاعر مرتے تھے تو ان کو ان کی وفیات میں دیتا تھا. اور اب تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ چھاپ رہے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. ہاں, بہت سے دیے بجھ رہے ہیں. ہاں, اور پاکستان میں بھی 2-3 رسائل جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں, روشنائی والے چھاپتے ہیں. ہماری زبان میں بھی آتا ہے. ہاں جی, ہماری زبان نے شروع کیا. پاکستان میں بھی روشنائی دیتا ہے, ایسے ہی سمبل ہے جی, فرشی صاحب کا پرچہ, حالانکہ وہ باقاعدگی سے نہیں نکلتا, اس میں بھی ادیبوں شاعروں کی ڈیٹا, پورا بایو ڈیٹا کوشش کرتے ہیں وہ دینے کی. تو اچھا ہے, مجھے آسانی ہو گئی ہے اس سے. تو یہ سلسلہ. اور دوسرا کتابیات, لوگ کتابیات کے, میں نے دیکھا ایک آدھ کتاب چھپی ہے, اس میں کتنے سال لگ گئے ہیں, وہ کتاب چھپی ہے تو اس میں کتابیات تھی. تو میں نے ہر سال کی کتابیں جمع کرنی شروع کی کہ ایک ہی لائن میں کتاب کا نام, مصنف, صفحات اور قیمت اور پبلشر یا جو بک سیلر ہے یا جو بھی ہے تقسیم کار ہے. تو وہ سلسلہ شروع کیا. تو اس طرح جو ہے پھر اس کا نام میں نے اس کا لیے ایسے حوالہ جاتی کہا اسے, کہ اردو کا واحد حوالہ جاتی مجلہ ہے یہ, کیونکہ کسی میں ریفرنس کا میٹر نہیں ہوتا. جی بالکل. تو یہ صرف اگر آپ پچھلے سال کا دیکھیں, بلکہ مالک رام صاحب جب تذکرہ ماہ و سال تیار کر رہے تھے تو میرے اس وقت 4 یا 5 شمارے چھپے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے وہ چاہیے, تو پھر میں نے انہیں وہ جا کر دیے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ کتابیات اور وفیات جو ہے خاص ہے. باقی گزشتہ سال کے جتنے ادیب شاعر ہوتے ہیں, جو بڑے شاعر ہیں, ان کے میں گوشے بھی چھاپتا ہوں. جی, کئی گوشے چھاپے ہیں آپ نے. جیسے اب پچھلا شمارہ جو ہے 13 کا, اس میں جو ہے ان پہ ہے دیویندر اسر پر ہے, اور اظہر جاوید پہ ہیں جو تخلیق کے ایڈیٹر تھے, اور اس طرح 4-5 آدمیوں پہ ہے, تو ان پہ ہم نے چھاپے ہیں. یہ سارا کام آپ تنہ تنہا کرتے ہیں؟ ہاں, میں اکیلا ہی کرتا ہوں, سارا کام خود ہی کرتا ہوں, کوئی ہے میرا ہے ہی نہیں ساتھ. اور نہ میں سوچتا ہوں اگر ساتھ ہوتا تو شاید کام دیر ہو جاتی, کیونکہ پھر ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ آدمی کرتا ہے. تو میں خود ہی سارا کام کرتا ہوں. یہ آپ کی یہ محنت, اس کو بھی آپ کو ایوارڈ دیا گیا دوحہ قطر میں, تو یہ ایک طرح سے اعتراف اردو دنیا نے کیا آپ کی اس. ہاں, انہوں نے دیا, غالب اکیڈمی والوں نے غالب ایوارڈ بھی دیا. تو اس طرح اب کیا آپ کا کیا اب آپ کے ذہن میں؟ اب میں اس سال تو 2014 میں تو کرشن چندر نمبر نکالنے کا خیال ہے, جو کہ نومبر میں ان کا 100 سال پورے ہو رہے ہیں. تو اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ صدی تقریبات کے موقع پر یہ شمارہ نکالوں کرشن چندر پہ, جس میں ان کی تصاویر بھی ہوں اور ان کے بارے میں حالات بھی, ان کے بارے میں جتنی میٹر مل سکتا ہے تو شامل کیا جائے. تو اور نیکسٹ ایئر جو ہے, جو بہت دنوں سے میں سوچ رہا ہوں لیکن بڑا مشکل کام ہے, مقبول عام لٹریچر یعنی پاپولر لٹریچر, جس میں ابن صفی پہ تو بہت کام ہو رہا ہے, لیکن ابن صفی کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں. پہلے جو لوگ تھے, جیسے
تیرتھ رام فیروز پوری جی، ہیں، بالکل۔ ان کے بارے میں کوئی زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی اور نہ ان کے بارے میں زیادہ معلومات ملتی ہیں۔ معذرت مدین الوی ہیں جنہوں ہاں، نے ترجمے کیے ہیں۔ پھر ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، عارف ماروی ہیں، جی اچھا رشید ندوی تھے، بہت اچھے جی، ناولسٹ بالکل۔ وہ تھے۔ پھر آپ کے گلشن نندا ہیں، کشن گوپال عابد ہیں، پھر اس طرح کے بہت لوگ ہیں جنہیں لوگ پڑھتے تھے۔ ایم اسلم بھی اسی میں ہی آتے جی ہیں، جی بالکل۔ کیونکہ ایم اسلم جو ہے، تو اس طرح کے کوئی 25 کے قریب آدمی میرے ذہن میں ہیں جو اس طرح کا لٹریچر لکھتے رہے، جنہیں لوگ پڑھتے تھے اور بہت شوق و ذوق سے پڑھتے تھے، تو ان کے بارے میں جو ہے ایک بالکل بہت اچھا یہ نمبر شائع ہو ہوگا جائے۔ آپ کا۔ اور اس کے بعد تو اس لیے کہ ہمارے یہاں جو تقسیم کے پہلے اور اس کے کچھ سال بعد ہندوستان میں جو پبلشنگ انڈسٹری تھی وہ بہت زبردست تھی اردو میں، اور بہت ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھپتی تھیں اور بکتی تھیں اور خریدتے تھے لوگ۔ تو اس زمانے میں بہت سی ایسی کتابیں چھپی ہیں جو ہمارے یہاں اسٹار پاکٹس بک کا اور ہند پاکٹس بک کا پورا سلسلہ تھا۔ یہ سلسلہ جو ہے نا، اصل میں کتابیں اب بکنا کچھ کم ہو گئی ہیں، کچھ ٹرینڈ کم ہوا ہے، کچھ ٹی وی کی وجہ سے بھی ہوگا، کچھ کمپیوٹر کی وجہ سے ہوگا، نیٹ کی وجہ سے۔ باقی یہ ہے کہ اب جیسے تیرتھ رام تھے، ان کے ناول 5000 چھپتا تھا ہر مہینے، اچھا۔ اور وہ وی پی سے بھیجتے تھے 5000 کاپی۔ آپ اندازہ کیجیے آج کوئی اردو کی کتاب 300 اور 500 چھپ جی رہی ہے۔ جی بالکل۔ اس زمانے میں نریندر ساگل اینڈ سن جو تھے، وہ تیرتھ رام فیروز پوری کی کتاب 5000 چھاپتے تھے اور بائی وی پی بھیجتے تھے سب کو۔ یہ تیرتھ رام کہاں پہ؟ امرتسر میں تھے نا؟ لاہور میں، لاہور میں تھے۔ لاہور میں تھے نریندر ساگل اینڈ سن۔ پھر تقسیم کے بعد وہ کچھ جالندھر رہے، پھر دلی دریبے میں آ گئے۔ اچھا۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں جو ہے دوسری چھاپنی، کیونکہ وہ ناول والا سسٹم ختم ہو گیا تھا، جو تیرتھ رام فیروز پوری کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر بہرحال وہ یہاں کام دریبہ کلا میں رہے۔ اب تو ختم ہی ہو گئے وہ سارے ادارے جتنے تھے۔ جی بالکل۔ تو یہ لوگ 5-5 ہزار کاپیاں بکتی تھیں، بڑے رسالے نکلتے تھے، اور سارے اب یہ ہے کہ لوگوں میں کتاب تو 300 اور 500 چھپ رہی ہے، اردو کی بالکل۔ کتابیں جی 300 اور 500۔ بلکہ قاسمی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں جاپان گیا یا کہاں گیا، تو وہاں پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کتاب کتنی چھپتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیا بتاؤں کہ 1000 چھپتی ہے، اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے کہا 5000۔ میں نے اپنی طرف سے جی بڑی مبالغہ میزی سے کام لیا، تو کہنے کہ صرف 5000، ہمارے ہاں تو 50,000 سے کم کتاب ہی نہیں چھپتی۔ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھنے کا جو ہے، خاص کر اردو والے ہاں، کم کتابیں پڑھنے کا، خریدتے خریدنے ہیں۔ کا۔ کیرل میں آپ کو کتابیں لوگ خریدتے ہیں، کنڑ کا جو نوجوان ہے، بنگالی میں لیڈر ہے، بنگالی میں بنگالی جو ہیں، اور کنڑ میں تو تعلیم بھی جی بہت ہے، جی لگ بھگ سارے ہی پڑھے لکھے ہیں وہاں پہ، اور انہیں خریدنے کا بھی ہے۔ اچھا، اور اردو میں بھی اگر خریدتے ہیں، کرناٹک خرید لیتا ہے، یو پی نہیں خریدتا۔ یو پی میں بالکل جو ہے، میں تو خیر اب بہت مسئلہ ہے۔ نہیں ہمیشہ ہی رہا، جی یو پی خریدتی نہیں، اتر پردیش۔ تو پاکستان بھی آپ کا رسالہ جاتا ہے؟ ہاں، پہلے 50 کاپی ہم بیچتے تھے، لیکن اب دھیرے دھیرے کم کر دی ہیں، کیونکہ اب پہلے 3 کاپیاں جاتی تھی 41 روپے میں، اب ایک کتاب جاتی ہے 350 ہاں، میں، ڈاک خرچ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو 350 کا مطلب 10 ٹائمز ہو گیا۔ جی جی اس لیے اب کاپیاں کم بیچتے ہیں، خاص کر ہم بیچتے ہیں ان کو جو ہمارے ایکسچینج میں پرچہ بیچتے ہیں، یا ہمارے دوست ہیں ادیب۔ تو اب آپ کیا کچھ تخلیق کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں؟ جو ہاں، میری کہانیاں چھپتی رہتی ہیں۔ اچھا۔ ہاں، ابھی میری کہانی جو ہے پاکستان کے پرچے حزب لطیف میں آئی تھی، روشنائی میں آئی ہے، اور 400 میں بھی چھپی ہیں۔ جی جی آج کل میں بھی کہانیاں چھپتی رہتی ہیں، لیکن میں کم لکھتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ میں اصل میں کچھ کام ریگولر کرتا ہوں، جی جیسے ریڈیو کے لیے کام کرتا ہوں، جی جی اور وہ مجھے جو ہے بغیر کانٹیکٹ کے بھی کر لیتا ہوں۔ کانٹیکٹ بعد میں آتے ہیں، پہلے
मैं करके दे देता हूँ। और उर्दू की एक सूरत हाल अब आपको एक कैसी? सर्विस के लिए मैं 3 मजमून कम अज़ कम देता हूँ हर महीने, जी जी। और एक पाकिस्तान के रसाइल पर देता हूँ आधे घंटे का प्रोग्राम, जो उसका नाम है बाज़ गश्त। जी तो ये काम मेरे रेगुलर काम है, तो इसमें भी 10 दिन लगते हैं महीने में, क्योंकि 3-4 आर्टिकल लिखते हैं वो, हाँ, तो ज़ाहिर है टाइम जी। लगता है। तो ऐसे ही चलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ नहीं, तशरीफ नहीं। लाए और आपने बहुत आपका भी अहम शुक्रिया। और बहुत कीमती हाँ, नहीं, बातें हमसे ज़रा की। आप हाँ, तो फिर अब ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, हाँ, और ठीक। किसी और वक्त फिर आपके साथ बैठ के और जो चीज़ें हैं बहुत सी जो बिल्कुल। आपके जहन में महफूज हैं, उनको हम फिर अपने क़ारीन और ठीक अपने सामीन तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, थैंक यू जी।